اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ٹیچر کی جانب سے آج ایک نئی ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں۔ اگر انسان اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہے تو کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ انسان اگر غور و فکر کرے چند چیزوں پہ تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ اللہ پاک نے ہر چیز انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہے، کوئی بھی چیز انسان کے نقصانات کے لیے نہیں بنائی۔ اب ایک لیمو کی مثال لے لیجئے۔ لیمو کو عربک میں لبیک کہتے ہیں اور فارسی میں لیبو کہتے ہیں۔ سندھی زبان میں بھی اس کو لیمو اور انگریزی میں لیمن کہتے ہیں۔ اس کا رنگ زرد اور کچے لیمو کا رنگ سبز ہوتا ہے، اس کا ذائقہ ترش ہوتا ہے، اس میں سیٹرک ایسڈ پایا جاتا ہے۔ اس کی کئی اقسام ہوتی ہیں۔ سب سے اعلیٰ قسم کا جو لیمو ہوتا ہے اس کا چھلکا کاغذ کی طرح پتلا ہوتا ہے اور اس کا مزاج دوسرے درجے اور ترچھے درجے کا ہوتا ہے۔ اس کی مقدار خوراک 6 ماشے لیمو کا رس جبکہ روغن لیمو کی مقدار 1 سے 3 قطرے تک کی ہوتی ہے۔ اگر میں آپ کو ان کے فوائد بتانا چاہوں تو آپ اللہ پاک کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ پاک نے ان میں ایسی خصوصیات رکھی ہیں کہ جو 90 بیماریوں کا علاج کر سکتی ہیں۔ آج کون سی بیماریوں سے اگر ہم اس کا استعمال اپنے کھانے کے دوران مختلف اوقات میں کریں تو ہم کن کن چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو آج وہی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وٹامن بی اور سی اور نمکیات کی بہتری کے لیے سب سے بہترین چیز ہے۔ اس میں وٹامن اے معمولی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اس کا گودا اور رس دونوں بہت زیادہ مفید ہوتے ہیں۔ یہ انسان کو سردی سے بچاتا ہے۔ جب انسان کو سردی لگتی ہے تو یہ سردی سے انسان کی حفاظت فرماتا ہے۔ بھوک لگتی ہے اور پیاس کو تسکین پہنچاتا ہے۔ جگر کو صاف کرتا ہے۔ تازہ لیمو بنا کر بخار میں پینے سے افاقہ ہوتا ہے۔ ملیریا یا بخار کی صورت میں نمک کو مرچ یا کالی مرچ کے ساتھ لگا کر چوسنے سے بخار کی شدت مکمل طور پہ ختم ہو جاتی ہے۔ بہت ہی زیادہ یہ پیاس کو ختم کر دیتا ہے۔ ہیضے میں لیمو کا رس پینے سے فوراً آرام آ جاتا ہے، ہیضہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیمو کے جوش کو ٹھیک کرتا ہے، معدے اور جگر کو قوت دیتا ہے اور خاص طور پر جگر کے گرم مواد کو ختم کر دیتا ہے۔ لیمو کو کاٹ کر اگر چہرے پر لگا دیا جائے تو اس سے چھائیاں اور کیل مہاسے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یرقان میں لیمو کے رس کا استعمال بہت زیادہ مفید ہے۔ اگر گردن کے ساتھ اس کو لگا دیا جائے تو گردن اگر کالی ہو تو وہ صحیح ہونا شروع ہو جاتی ہے، رنگت اس کی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیمو کے بیج اگر بریان کر کے کھائے جائیں تو فوراً الٹی آنا بند ہو جاتی ہے، لیکن بچوں کو ہمیشہ چھیل کر استعمال کرنا چاہیے۔ بچوں کی کے اور بڑوں کی کے میں کافی فرق ہوتا ہے۔ اس خوراک سے 2-3 دانوں سے آرام پا جاتے ہیں۔ کیڑے مکوڑوں کے زہر کو اثر کو ختم کر دیتا ہے، اس سے زہر کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ لیمو سونگھنے سے نزلہ بخار بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اگر لیمو کے رس کو چاقو میں حل کر کے اسے جست کے برتن میں ڈال کے رگڑ دیا جائے تو اس سے دماغی رگیں کھلنے لگ جاتی ہیں، بینائی کی کمزوری، آنکھوں کی سرخی یہ دور ہونے لگ جاتی ہے۔ سرمے کی مانند خشک ہو جائے، اگر آنکھ جو ہے سرمے کی مانند خشک ہو جائے، اگر تھوڑی بہت نمی رہ جائے تو پھر دھوپ میں خشک کر کے بطور سرما اس کو استعمال کر لیں تو آنکھیں بہت ہی زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہیں۔
تازہ لیموں کے چھلکوں سے روغن لیموں تیار کیا جائے تو پیٹ کی گیس میں بہت زیادہ کمی آ جاتی ہے۔ بیرون ممالک میں لیموں کے چھلکوں سے مربع بنا دیا جاتا ہے جس کو مالٹائڈ کہتے ہیں، جو بچوں کی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہوتی ہے۔ لیموں کا اچار ربڑی بہت زیادہ مفید ہوتی ہے۔ اگر ہم چاول کو ابالتے ہوئے اگر 1 چمچ لیموں کا رس اس میں نچوڑ دیں تو چاول خوش رنگ اور خوشبودار ہو جاتے ہیں اور یہ جلدی ہضم ہو جاتے ہیں، گیس نہیں پیدا کرتے۔ اور روسٹ اشیاء پر جیسے کہ چکن وغیرہ ہم روسٹ کرتے ہیں، اگر اس پر لیموں نچوڑ کے کھائیں تو اس کا ذائقہ اور بھی زیادہ اچھا ہو جاتا ہے اور کھانا بھی جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ مچھلی کی بدبو ختم کرنے کے لیے اس میں لیموں لگا دیا جائے تو مچھلی کا ذائقہ خوش ذائقہ بن جاتا ہے۔ لیموں کے چھلکوں سے دانت صاف کرنے سے کبھی بھی دانت کا درد نہیں ہوتا اور دانت ہمیشہ چمکتے رہتے ہیں۔ اگر نکسیر کثرت سے آ رہی ہو تو فوراً لیموں کے چند قطرے لگا دیے جائے، ناک کے ساتھ لگا دیا جائے تو اسی وقت نکسیر آنا مکمل طور پہ بند ہو جاتی ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے لیموں کا رس 2 چمچے شہد میں ڈال کے 1 گلاس میں ملا کر صبح نہار منہ اگر پئیں تو چند ہی دنوں میں ہمارا وزن کافی حد تک کم ہو جاتا ہے۔ اگر سردی کے موسم ہو تو نیم گرم پانی میں شہد ملا کر پئیں تو سردی میں کافی حد تک کنٹرول آ جاتا ہے۔ سلاد والی اشیاء مثلاً پودینہ ہو گیا اور سلاد کوئی بھی سلاد کی اشیاء ہے، اگر اس پر ہم کریں تو ان کا ذائقہ اور زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ لیموں خون کو صاف کرتا ہے، اگر بلڈ پریشر کے طور پہ بھی بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ پیشاب کی تکلیف کو فائدہ دیتا ہے۔ لیموں کا رس 10 گرام تلسی کے پتوں کا رس 10 گرام ملا کر کے 1 ہفتہ تک اگر کریں تو درد غائب ہو جاتا ہے۔ اگر کان میں پیپ آنی لگے تو اس کو کان میں چند قطرے ڈال دیں تو کان میں پیپ آنا بند ہو جائے گی۔ لیموں کا رس 1 چٹان جو معدے کے لیے بہت زیادہ مفید ہے، اور اگر ہم لیموں کے رس کو دن میں 3 مرتبہ استعمال کریں تو منہ کی بدبو مکمل طور پہ ختم ہو جائے گی اور پھر کبھی بھی نہیں ہوگی۔ دانتوں کا درد مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا۔ خشک خارش کی صورت میں لیموں کا رس 5 گرام، عرق گلاب 10 گرام اور چنبیلی کا تیل 15 گرام یہ لگا کر کے ہم خارش والی جگہ پر لگائیں تو خارش مکمل طور پہ ختم ہو جاتی ہے۔ لیموں کا رس بیسن میں ملا کر چہرے پر لگائیں تو داغ دھبے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتے ہیں، زخم جلد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیموں کا رس بیرونی استعمال کے لیے نرم اور چہرے کو کافی حسین بنا دیتا ہے۔ بعض دفعہ لیموں کے رس کو شہد میں ملا کر چٹانے سے کھانسی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اگر دانتوں سے خون آتا ہو تو 1 عدد لیموں کا رس 1 گلاس میں پی لیں تو یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ گردے اور مثانے کی چھوٹی موٹی پتھری کو لیموں کے ذریعے سے ٹھیک کر دیتے ہیں۔ پیٹ ہلکا اور نرم کر دیتا ہے، قبض کشا بھی ہوتا ہے۔ یہ مرض خون کی خرابی سے، کچھ مرض ایسا ہوتے ہیں جو خون کی خرابی سے پیدا ہوتے ہیں جیسا کہ سکڑوی ہوتا ہے، اس مرض میں مسوڑے بہت زیادہ سوج جاتے ہیں، جسم پر سیاہ دبے رہ جاتے ہیں، جسم میں مسلسل درد آنے لگتا ہے۔ لیموں کے مسلسل استعمال سے ان چیزوں سے شفا مل جاتی ہے۔ لیموں کا تیز میلول دانتوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ اگر ہم اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں تو اس میں 90 بیماریوں کا علاج ہے۔ اللہ پاک نے 90 بیماریوں سے انسان کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ اب یہ چھوٹی سی چیز ہے لیکن اگر اس کے فوائد آپ دیکھیں تو اتنے زیادہ فوائد ہیں کہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا، اور اللہ پاک نے صرف اس چھوٹی سی چیز میں اللہ پاک نے اتنے فوائد رکھے ہیں۔ آخر میں آپ سے یہ ریکویسٹ بھی کروں گا کہ آپ اس کے فوائد کی جو یہ ڈیٹیل ہے یا آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے